وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ، اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفے پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی، ذرا ہمارے پاس تو آؤ۔ اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم سی کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے۔ اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی تو نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو۔ بیٹی، ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدیٰ آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، وہ ہنسے تھے۔ ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اظہر فاروقی نے اس سے کہا، ملیحہ، چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ کبھی بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی، وہ بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کاپیوں کتابوں پر تم نے جی بھر کے پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھیں جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھیں، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے بھی مجھے ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت مٹانے کو وہ بولی تھی۔ تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئیں۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے روں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کراؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی کہ مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کی رٹ لگاتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھیں؟ ہاں۔ وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائڈ لیتے، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی۔ آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شے پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سبھی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھیں نور الہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مجھ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لنڈن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو۔ میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے۔
کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی تھیں اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی، وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی۔ ہاں، سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضی؟ ناراضی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلد ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو، وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعمل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چہرتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے، وہ خجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نورالہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا اور وہ جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو، وہ بھی دل سے آگے، احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ میں وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نورالہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فاروقی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نورالہدیٰ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا، پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپرز سمیٹنے لگے، تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی۔ مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا، وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چھڑ بھی گئی تھی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے، وہ اسے دیکھ کر بولے۔ زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔
جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی، انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی۔ ان کے ساتھ منیر ماموں بھی آئے تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی لے کر جائیں۔ پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی، اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے دو کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے، اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بولی۔ نورالہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹ پر برابر برابر رکھ دیے۔ اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں۔ 2 آفس بنوائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر نورالہدیٰ مسکرا دیے۔ نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ نقشے 2 الگ انجینئرز نے بنائے ہیں، اور یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ گڑبڑا گئی۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو، مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو۔ مگر پینٹنگ اور آرکیٹیکچر میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی، سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھنا میرے لیے آسان نہیں۔ اس نے اب بھی گریز کیا تو نورالہدیٰ کچھ چڑ سے گئے۔ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو۔ اور اس نے بھی تو کہا تھا، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا۔ اچانک وجدان کا جملہ سماعتوں میں بازگشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نورالہدیٰ نے پل بھر کو اس کو دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں؟ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ملیحہ نے ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نورالہدیٰ نے اس نقشے کو دیکھا اور توصیفی انداز میں کہا، اور تم کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کی سمجھ نہیں؟ وہ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی اپروو نہیں کروائے؟ تم سے اپروو کروائے بغیر میں انہیں اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟ چارٹس کو رول کر کے ربر بینڈ چڑھاتے وہ سرسری سے انداز میں بول رہے تھے۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گئی۔